السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر پر مرے۔ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو اگر وہ فدیے کے طور پر زمین بھر سونا بھی دیں تو ان سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے مرنے کے بعد وہ زمین بھر سونا بھی خرچ کر دیں تو وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے، ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کا یہ سونا بھر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی پرسا نحال نہیں، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بھی لکھتے ہیں کہ کفر پر مرنے والوں کی کوئی نیکی قبول نہیں، گرچہ اس نے زمین بھر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، اس کی نیکی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کافر ہے، کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جو بڑا مہمان نواز، غلام آزاد کرنے والا اور کھانا کھلانے والا بڑا سخی آدمی تھا، تو کیا اس کی یہ نیکی کام آئے گی؟ چونکہ یہ زمانہ جاہلیت کا تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب میری خطاؤں کو قیامت والے دن بخش دے۔ تو جس طرح اس کی خیرات نہ مقبول ہے، اسی طرح فدیہ اور معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، ان سے نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ ان سے ان کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ان کو فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، کوئی بے کام آئے گا، کوئی بزنس کام آئے گا، اور نہ خلت محبت نفع نہیں پہنچائے گی، کافروں کو یہ چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، یعنی اگر کافروں کے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اتنا ہی اور بھی ہو، پھر وہ سب کو اللہ کے عذاب سے، قیامت کے عذابوں کے بدلے فدیہ دیں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے فدیہ دیں، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ زمین بھر سونا خرچ کر دیں تو ان میں سے کسی سے بھی ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی سے قیامت دن کہا جائے گا زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا تو اس کو ان سزاؤں کے بدلے اپنے فدیے میں دے ڈالو گے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھ سے اس سے بہت کم چاہا تھا،
میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا، اس وقت تجھ سے وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آدم کی پیٹھ میں تھا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو شرک کیا، لیکن تو شرک کیا۔ میں نے تجھ سے بہت کم مطالبہ کیا تھا لیکن تو مانا نہیں۔ اور یہی روایت صحیح بخاری اور مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی، بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسے جنتی کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہو تم نے کیسی جگہ پائی، وہ جواب دے گا اللہ بہت بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اور کچھ مانگنا ہو تو مانگو، دل میں جو تمنا ہو کہو، تو یہ کہے گا باری تعالیٰ میری طرف یہی، میری صرف یہی تمنا ہے اور میرا یہی ایک سوال ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے، میں تیری راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 10 مرتبہ ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبے دیکھ چکا ہوگا۔ اسی طرح ایک جہنمی کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسی پائی، وہ کہے گا اللہ بہت بہت ہی بری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ساری زمین بھر کر سونا دے کر ان عذابوں سے چھوٹنا تجھے پسند ہے؟ یعنی اگر تجھ کو اتنا سونا دے دیا جائے، زمین بھر سونا تجھے دے دیا جائے، اور تو اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اگر تجھ کو خرچ کیا جائے، تو خرچ کرے، تو کیا تو خرچ کر دے گا؟ اگر تجھ سے یہ کہہ دیجیے تو تو خرچ کر، کیا تو اتنا سونا خرچ کر دے گا؟ وہ کہے گا ہاں، بندہ کہے گا ہاں، جہنمی کہے گا ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، میں نے تو اس سے بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تجھ سے طلب کی تھی لیکن تو نے اسے نہیں کیا۔ چنانچہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس سے کیا کہا گیا کہ تو شرک مت کرنا، توحید پر قائم رہنا، مگر اس نے مانا نہیں، وہ ہمیشہ شرک کرتا رہا، کفر کرتا رہا، انکار کرتا رہا توحید کا۔ تب جب مر گیا اسی کفر پر تو اسی جہنم میں ہمیشہ کے لیے سڑے گا، اسی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو اس عذاب سے اسے کوئی چیز چھڑا نہیں سکتی ہے اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ جہنم کی آگ سے کوئی کافر نہیں بچ سکتا ہے۔ کافروں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم میں۔ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم سے اسے کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور کافر کی ایک بھی نیکی قبول نہیں کی جائے گی، چاہے وہ جتنی بھی عبادت کر لے، چاہے جتنی بھی نیکی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی ایک نیکی قبول نہیں کرے گا۔ اور قیامت کے دن اگر وہ زمین بھر سونا بھی خرچ کر دے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، فدیہ دے دے، تو بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، کہتے ہیں کہ یہ کافر اگر موت تک اپنے کفر پر قائم رہا تو اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے اور ابدی بد نصیبی ہے، اسے کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوگا، کافر کو کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کافر ہمیشہ ہمیشہ دردناک عذاب میں پڑا رہے گا، نہ کوئی اس کی سفارش قبول کرے گا، نہ مدد قبول ہوگی، نہ کوئی اس کی فریاد سنے گا، نہ کوئی اللہ کے عذاب سے اسے بچا سکے گا۔ یہ لوگ ہر خیر سے مایوس ہوں گے، ان کے لیے عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے حال سے محفوظ رکھے۔ حافظ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک علمی نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ابھی جو آیتیں ایک دو روز پہلے گزری ہیں، یہاں پہ 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا وہ جن کی توبہ قبول ہو گئی، یعنی گناہ گار تھے، کفر کی طرف گئے تھے، نافرمانی کی طرف گئے تھے، لیکن انہوں نے خالص سچی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جن کی توبہ قبول ہو گئی، تو وہ خوش نصیب ہیں، وہ سعادت مند ہیں کہ جن کی توبہ قبول ہو گئی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جن کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوئی، جیسا کہ کل کے درس میں بتایا گیا تھا
وہ کون لوگ ہیں؟ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوئی، یعنی وہ کفر پر ڈٹے رہے اور مرنے کے وقت انہوں نے توبہ کی، جب موت کا فرشتہ دیکھ لیا، آخرت دیکھ لیے، برزخ دیکھ لیے، تو جان حلق پہنچ گئی، نکلنے والی ہے روح اور مرنے والے ہیں، تو انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، یہ بھی خسارے میں ہے، یہ بھی خسارے میں ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں، تیسرا طبقہ وہ ہے کہ انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، تو توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ یعنی وہ کافر تھے، وہ کافر تھے، کافر رہے، کافر مرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی اور کفر پر مرے، کہا ان کی ایک بھی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سونا خرچ کر دیں، وہ بھی سونا اتنا نہیں، یہ قیمتی دولت ہے، سونا جب کہا جاتا ہے تو یہ قیمتی دولت ہوتی ہے، زمین بھر سونا خرچ کر دیں، زمین دیکھ لیجیے کتنی ہے، زمین کا وزن کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، گہرائی کتنی ہے، کہا زمین بھر سونا خرچ کر دیں، ہرگز ہرگز قطعاً کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت سے بات معلوم ہوئی کافر کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عذاب اور حساب کتاب برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے یہاں تیسرا پارہ قرآن کا مکمل ہوا، 27 پارے باقی ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، نام و نمود، شہرت اور ریاکاری کی فتنے سے بچائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والے، فائدہ اٹھانے والے سب کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین پر جمے رہنے اور دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔